پڑ جائے گی. تو اس وجہ سے فرمایا کہ جاتے ہوئے جگہ کا بتلا دینا یہ بھی ضروری ہے، اور اگر ساتھ اس کام کا بھی بتلا دے کہ کس مقصد کے لیے خلوت اختیار کر رہا ہوں یا جا رہا ہوں، تو پھر مزید اس میں یعنی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی فرمایا کرتے تھے. اگلا نمبر 8، فرمائے جبریل امین کا آپ کو 3 بار دبانا ملکی اور روحانی فیض پہنچانے کے لیے تھا، تاکہ جبریل کی روحانیت اور ملکیت آپ کی بشریت پر غالب آ جائے. تو فرمائے جبریل امین کا آپ کو 3 بار دبانا ملکی اور روحانی فیض پہنچانے کے لیے تھا، تاکہ جبرائیل کی روحانیت اور ملکیت آپ کی بشریت پر غالب آ جائے اور قلب مبارک آیات الہیہ، اسرار غیبیہ، علوم ربانیہ کا تحمل کر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کا نزول ہونا تھا، کچھ غیبی اسرار اللہ نے قلب مبارک پر وارد فرمانے تھے، پھر الہی علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانے تھے تاکہ ان کے برداشت کرنے کا مادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وہ پیدا ہو جائے، اور آپ کی ذات بابرکات خالق اور مخلوق کے مابین واسطہ اور عالم شہادت کا منتہی اور عالم غیب کا مبدأ بن سکے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا اللہ اور مخلوق کے مابین جو واسطہ ہے، اور پھر عالم شہادت کا جو منتہی ہے کہ کیا کچھ دیکھا، اور پھر عالم غیب کا مبدأ بن سکے کہ غیب کی کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، یا کس طرح ہم نے غیب پر ایمان لانا ہے. تو فرمائے تاکہ قلب مبارک اس کا مبدأ بن سکے. حضرات عارفین کا اس طرح سے کسی کو فیض پہنچانا بطریق تواتر ثابت ہے. فرمائے ایسے ہی حضرات عارفین دوسرے کو بطریق تواتر اسی طرح فیض پہنچاتے چلے آ رہے ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور یہ دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن عباس کو اپنے سینے سے لگانا ایسا ہی تھا جیسا کہ جبریل امین نے آپ کو اپنے سینہ سے لگایا تھا. یعنی گویا یہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسبت اتحادیہ کا انتقال تھا. جو 4 نسبتیں ہیں، نسبت انعکاسی ہے، نسبت القائی ہے، نسبت اصلاحی ہے اور نسبت اتحادیہ ہے. انعکاسی اور القائی تقریباً برابر ہیں اور قریب ہیں، معمولی سا فرق ہے. اس میں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ شیخ از خود اختیاراً اپنی توجہ مذکورہ مرید پر ڈالتا ہے اور اس کے اندر اس توجہ سے کچھ یعنی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، حرارت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یعنی اثر اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک یہ سالک، یہ مرید اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور نمبر 2، جب تک اس کو اپنے شیخ کی وہ صحبت حاصل رہتی ہے تو یہ جو اثر اور توجہ اس پر ڈالی جاتی ہے اس کا اثر برقرار رہتا ہے. جیسے ہی شیخ اٹھ گیا، چلا گیا، صحبت ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، اثر ختم ہو گیا. اس کی مثال حضرت یوں بیان فرماتے تھے جیسے خوشبو میں کوئی معطر ہو، بیٹھا ہوا ہو، تو اس کے پاس جو بھی آئے گا تو وہ بھی خوشبو محسوس کرے گا، لیکن جس نے یہ خوشبو لگائی ہے جب یہ اس ماحول کو چھوڑ دے گا تو خوشبو اپنے ساتھ ہی گویا لے گیا، پیچھے اس کا اثر نہ رہا. ہاں اس کے اثرات کافی دیر تک رہتے ہیں کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے، تھراوٹ اور تازگی